آپ کو میری طرف سے سلام اور ہیپی نیو ایئر. نیا سال آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور میں دعا کرتی ہوں کہ آج کا جو نئے سال میں ہم انٹر ہوئے ہیں یہ نیا سال سب کے لیے برکتوں سے بھرا ہو اور فل آف ٹیسٹیمنی ہو. ہر کسی کی لائف میں گواہیاں ہو اور خداوند کے اس پیار کو, اس ریلیشن شپ کو آپ ایکسپیرینس کرو. This year will be the full of blessing for each and everyone. Amen. So thank you so much first of all for your warm welcome. بہت اچھا لگا آپ لوگوں کے درمیان میں آ کے. Definitely it's a pleasure. اور خدا اور سب کاموں سے, ہر چیز سے ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال دیتے ہیں. ہم کچھ بھی نہیں ہیں اس کے بغیر. So all glory to him. So thank you Lord, thank you Father. اور جیسے کہ پاسٹر جی نے بتایا ہے, میرا نام کرن سردار ہے اور میں یو کے سے ہوں, لنڈن سے ہی. سو میں اس دسمبر کے سیزن میں اوبیسلی اپنی موم کے ساتھ کرسمس منانے آئی تھی. تو یہ سب خداوند کا پلان تھا. میں دس ایئر مارچ میں بھی تھی, تو وہ ٹرپ واز جسٹ اے نارمل ٹرپ. یہ جو ٹرپ ہے یہ سارا ٹرپ بیسیکلی خداوند کے نام کو میں جلال دینے کے لیے خداوند مجھے یہاں پہ لے کے آئے. سیکنڈ ٹرپ آف دس ایئر. اور خداوند کا شکر ہے, خداوند نے جب اپنا کام کرنا ہوتا ہے, کروانا ہوتا ہے, he does it. وہ کرتا ہے اور وہ کرنے کا اختیار اور اتھارٹی رکھتا ہے. تو خداوند کا بہت شکر ہے. تو اب یہ کہ ہم خداوند کا زندہ کلام پڑھتے سنتے اور I will explain to you. تو ہم پڑھیں گے خداوند کے زندہ کلام میں سے رومیو کے نام پولس رسول کا خط, اس کا 8واں باب اور اس کی 15 سے 16 آیت تک میں پڑھوں گی آپ کے سامنے. کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو, بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم آبا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں. روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں, اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہے, یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث, بشرطے ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں. خداوند کا شکر ہے. پھر خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے کہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی. تو یہ غلامی کی روح کیا ہے ایکچولی؟ واٹ از دا غلامی کی روح؟ کیا غلامی وہ ہے جس کو انگلش میں سلیوری کہتے ہیں. اگر ہم اس کے انگلش ڈیفینیشن دیکھیں تو بانڈیجز آتا ہے. اور بانڈیجز کیا ہیں؟ اٹ کین بی اینی تھنگ. یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, غلامی کچھ بھی ہو سکتی ہے. ایک وہ غلامی ہے جو انسان کی غلامی کرتا ہے, لائک ایک مالک ہے اور اس کے آگے نوکر ہے, ایک وہ غلامی ہے. ایک وہ غلامی ہے جو ہم اپنے گناہوں کی غلامی میں ہوتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کے آنے سے پہلے ہم ایکچولی اس غلامی میں تھے, اس گناہوں کی غلامی میں تھے. لیکن جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو کیا ہوا؟ وہ نجات ہم نے دیکھی, وہ نجات ہمیں ملی, وہ نجات آپ کو ملی, وہ نجات مجھے ملی, کیونکہ اس کا پیدا ہونا ہی وہ میسج تھا ہمارے لیے. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں خداوند کے یسوع مسیح کی پیدائش کی پروفیسی ہو چکی ہوئی تھی. یسایہ کی بک میں وہ گواہی تھی اور وہ پروفیسی تھی کہ ایک نجات دہندہ پیدا ہوگا جو ہمارے گناہ اٹھا لے گا اور ہم نجات پائیں گے. تو یہ جو ریسنٹلی ہم نے کرسمس منایا ہے, تو دیٹ واز اے میسج فار اس کہ ہم نے اس کی سیلویشن دیکھ لی ہے. تو غلامی کی, جیسے کہ میں نے ایکسپلین کیا کہ غلامی کی روح, تو ہم اس غلامی کی روح, خداوند نے جو ہمیں روح دی ہے وہ ہمیں فریڈم دی ہے, ہمیں آزادی ہے. اور آزادی کیا ہے؟ جب ہم خداوند میں ہوتے ہیں تو ہم آزاد ہیں, ہم کسی کے غلام نہیں ہو سکتے. اور وہ کیا ہے؟ خوف کی روح نہیں ملی ہے, ہمیں ڈر پیدا ہو بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی ہے. اور لے پالک کیا ہے؟ اٹس اے سنشپ, اٹس اے ریلیشن شپ. ایک باپ کا ایک بیٹے کے ساتھ وہ ریلیشن شپ ہے, ایک بیٹی کا اپنے باپ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے. اور پھر ہم کیسے اس غلامی اور اس خوف میں رہ سکتے ہیں جبکہ اس نے ہمیں ایک آزادی کی روح دی ہے.
جو ڈر ہے وہ خداوند کی طرف سے نہیں ہے. یہ جو ڈر ہے یہ شیطان پیدا کرتا ہے ہماری لائف میں. اور وہ ڈر کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ ڈر کسی کو کھونے کا ڈر ہے. وہ ڈر کسی کے جو ہمارے پاس لائف ہے, لائف کو کھونے کا ڈر ہے. کچھ لوگوں کو فوبیا ہوتا ہے کہ وہ وہ ڈیتھ سے ڈرتے ہیں, وہ کسی انسیڈنٹ سے کسی ایکسیڈنٹ سے ڈرتے ہیں. وہ خوف ہے, اور وہ خوف خداوند کی طرف سے نہیں ہے, کیونکہ خداوند نے ہمیں آزاد کیا ہے. جب when he went on the cross, جب انہوں نے صلیب پر اپنی جان دے دی تو ہم آزاد ہو گئے تھے. ہم تب سے آزاد ہیں کیونکہ اس نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا تاکہ ہم آزاد رہ سکیں. اور آج وہ جو ہے ہمیں وہ ڈر نہیں ہے, اور نہ ہمیں ڈر رکھنا چاہیے, کیونکہ ڈر اگین خداوند کی طرف سے نہیں ہے. ہمیں وہ آزادی ملی ہے. ہم بائبل میں لکھا ہوا ہے نا کہ جب آپ پرستش کرتے ہو اپنے دل, اپنے روح, اپنی جان سے کرتے ہیں, تو روح اور جان کیا ہے؟ اٹس ایوری تھنگ ان ون باڈی. تو پھر وہ ڈر نہیں ہوتا. جب آپ خداوند میں ہوتے تو وہ ڈر نہیں ہے, وہ آزادی ہے. اب جیسے ہم پرستش کرتے کتنا وہ جھوم کے, اور بچے لائک آپ سو ہیپی ٹو سی کڈس کے یہ پلے کر رہے ہیں, گیت گا رہے ہیں, اور ینگسٹر بیٹھے ہیں. دیٹ از ریئلی بیوٹیفل تھنگ as well. She was playing the drum. So it's really good thing کہ آپ اپنے بچوں کو اس طرح سے گائیڈ کر رہے ہو. اور اگر آپ آج سے گائیڈ کر رہے ہو تو وہ جب بڑے ہوں گے تو وہ تب جا کے خداوند کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, وہ اب بھی ایکسیپٹ کریں گے. ابھی سے وہ آزاد ہوں گے, ابھی سے وہ اس فریڈم میں جئیں گے, rather than کہ جب کیا فائدہ تب خداوند کو قبول کرنا جب you have a very less life. لیکن ابھی جو بچے ابھی جو ہیں, ابھی جیسے وہ خداوند کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں پرستش کے ذریعے, کلام کے ذریعے, جیسے آپ ان کو گائیڈ کر رہے ہو, یہ ہے فریڈم. وہ فریڈم نہیں ہے جو ایک زمینی باپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں کہ just do whatever you wanna do it, آپ جاؤ جو کچھ مرضی کرو. وہ فریڈم جو خداوند نے ہمیں دی ہے, کوئی غلامی نہیں. ہم فری ہو کے اپنے ملک میں دعا کر سکتے ہیں, گا سکتے ہیں, گیت گا سکتے ہیں, کیونکہ وہ خوف نہیں ہے. جب خداوند نے ہم پہ کوئی خوف نہیں ہے تو خداوند کا شکر ہے. خداوند نے ہمیں اس غلامی سے نکال دیا, آج ہم آزاد ہیں, آج یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں, یہ خداوند کا شکر ہے. خداوند نے یہ ہمیں سانسیں دی ہیں, نیا سال دکھایا ہے 2023. ہم نئے سال میں انٹر ہو چکے ہیں. جیسے پاسٹر جی نے بولا کہ کچھ ایسے لائف کھو چکے ہیں, وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں. ہم خداوند کا بہت شکر کرتے ہیں کہ آج ہم زندہ ہیں اور یہ سال منا رہے ہیں, اور آنے والے دنوں میں بھی خداوند ہمیں ایسے ہی نئے سال دکھاتا رہے. موسٹ امپورٹنٹلی ہم اس کے خوف میں چلتے رہیں, یہ ہم دعا کریں, اور یہ ہماری زندگیاں بدلے. اس نیو ایئر میں it will be the new beginning. جو ہم نے پیچھے کیا, جو ہم نے پیچھے ایکسپیرینس کیا, ہم اس کو بھول کے ایک نئی لائف شروع کریں. اور وہ لائف کیا ہوگی؟ فری ول, خداوند میں آزادی. ہر دن اس کا شکر کریں, ہر دن اس کو پکاریں کہ وہ ایسا باپ ہے جو ہمیں سنبھال لیتا ہے. کچھ بھی ہو وہ ہمیں سنبھال لیتا ہے. اور خود روح ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خداوند کے فرزند ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے نا, خداوند نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں کہا ہے, ہم اس کے فرزند ہیں. یہ ریلیشن شپ, یہ سنشپ ہمیں انہیریٹنس میں ملی ہوئی ہے, یہ خداوند نے ہمیں دی ہوئی ہے, اور ہمیں صرف کلیم کرنا ہے, اس باپ کو پکارنا ہے. اور دیکھو وہ باپ کیسے ہمیں اپنی باہوں میں بھر لے گا. بائبل میں لکھے نا, جیسا زمینی باپ اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتا ہے, تو کیا آسمانی باپ ہمیں اچھی چیزیں نہیں دے گا؟ وہ ڈیفینیٹلی دے گا. اٹس آل اباؤٹ کہ ہم اسے مانگتے کیسے ہیں, کس طرح کا ہمارا ریلیشن شپ ہے. باپ کے ساتھ وہ ریلیشن شپ ہونا چاہیے. جب بیٹی اپنے باپ کے پاس رو کے جاتی ہے تو بیٹے باپ کو ہوتا ہے کہ لائک میری بیٹی رو رہی ہے. آئی ڈونٹ نو, میرے ڈیڈ کا میرے ساتھ بہت کلوز ریلیشن شپ تھا, اب وہ نہیں ہے اس دنیا میں, بٹ آئی مس دیٹ, آئی مس اٹ. اور کہتے ہیں کہ لائک بیٹیاں باپ کے زیادہ کلوز ہوتی ہیں, تو کچھ ایسا ہی ہے. ہمارا خداوند کا بھی رشتہ ایک ایسا ہی ہے کہ وہ سب کے دلوں کے بہت قریب ہے. I don't know, but مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ لائک خداوند ہم بہنوں کے بہت زیادہ کلوز ہیں. We are very strong in faith. Obviously بھائی بھی ہیں, but I don't know, somehow it's a different relationship. جو بہنیں ایکسپیرینس کرتی ہیں وہ ڈفرینٹ ہے.
تو خداوند کا شکر ہے کہ خداوند اپنے آپ کو ریویل کرتے ہیں ہم سے، خداوند ہم سے بولتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں، اور یہ خداوند کا پیار ہے کیونکہ ہم خداوند کے فرزند ہیں۔ خداوند نے ہمیں اپنے ہمارے نام سے پکارا ہے، وہ تب سے جانتے ہیں جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، جب ہم اپنی موم کے وomb میں تھے تو وہ تب سے ہمیں جانتے ہیں، اور کتنا وہ خوبصورت رشتہ ہے۔ آپ امیجن کرو، کبھی سوچو کہ وہ کتنا خوبصورت رشتہ ہے کہ خداوند نے ہمیں ہمارے نام سے پکارا ہوا ہے۔ He knows the detail۔ ابھی آپ نے گیت گایا تھا کہ فکر کیوں کرنی ہے، کہ وہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، وہ ساری ڈیٹیلز کو جانتا ہے۔ تو یہ کتنی خوبصورت بات اور تسلی بھی ہوتی ہے اس لیے کہ اسے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ زمین سب کچھ جانتا ہے، کوئی آنکھ اسے چھپی نہیں ہے، کوئی کام اسے چھپا نہیں ہے۔ سو اٹس ویری بیوٹیفل ریلیشن شپ کہ خداوند سب جانتا ہے، اور ہمیں ایسا ہی ہونا چاہیے، باپ کے آگے سب کچھ کھول دینا چاہیے کہ Heavenly Father, I need this, I need that, I want this way، لیکن ہماری مرضی نہیں پوری ہوگی، it's all about Him، اسی کی مرضی پوری ہوگی۔ اور آج سے ہم اپنے اس نئے جب ہم نیو ایئر میں انٹر ہوئے ہیں تو I will pray کہ خداوند ہمیں اس نئے سال میں ایک وہ نیا ریلیشن شپ دے، خداوند اپنے آپ کو ریویل کرے ہم پہ اور آپ پہ، آپ کی لائف میں ریویل ہو خداوند، اور آپ اس کے پیار کو جانو اور دیکھو۔ خداوند کی بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ دکھ بھی اٹھائیں گے تاکہ اس سے اس کے نام کو جلال ملے، ہماری آزمائشوں سے اس کے نام کو جلال ملے گا۔ ہماری آزمائشیں ہمیں بہت بڑی لگتی ہیں لیکن خداوند ان آزمائشوں سے بہت بڑا ہے، وہ سب کچھ کرنے کی ہمت اور طاقت اور اختیار رکھتا ہے۔ نو میٹر ہماری کیسی آزمائش ہو، وہ ہمیں تب بھی اس آزمائش میں سے نکال لے گا۔ وہ سٹورم ہونے سے پہلے وہ سٹورم میں خود جاتا ہے، وہ ماؤنٹین کو فلیٹ کر دیتا ہے ہمارے لیے۔ میری لائف بھی کچھ ایسی ہی ہے، میں خداوند سے بہت دور تھی، مجھے صرف 4 سال ہوئے جب میں نے خداوند کے پیار کو ایکسپیرینس کرنا شروع کیا۔ خداوند نے ریویل کی لاٹس آف تھنگ، خداوند نے ریویل کی پاسٹر کے تھرو، میرے خوابوں کے ذریعے مجھ سے بات کرنا۔ تو پہلے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، میں اگنور اٹ اور جسٹ لائک سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن جب خداوند نے ریویل اتنا وہ ڈیٹیل میں کرنا شروع کر دیا، پھر مجھے پتہ لگا کہ خداوند ڈیفینیٹلی مجھے دیکھتے ہیں، مجھے گائیڈ کرتے ہیں۔ یہ مجھ پہ ہے کہ میں اپنی آنکھوں کو کیسے گائیڈ کر رہی ہوں، کانوں کو کیسے گائیڈ کر رہی ہوں کہ میں مجھے جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں میں سن بھی پا رہی ہوں کہ نہیں۔ 2 سال پہلے میری یہاں پہ کھڑا ہونا اس گواہی ہے، اس بات یہ گواہی ہے میری موت تھی 2 سال پہلے، لیکن خداوند نے اس سچویشن میں بھی آ کے مجھے نکالا، وہ موت کو کینسل کیا، اور مجھے آج یہاں پہ جو میں کھڑی ہوں، زندہ کھڑی ہوں، یہ اس کا رحم اور اس کا فضل ہے۔ ادروائز لائک I wouldn't be here، میں آپ کے یہاں پہ نہ ہوتی اور یہ گواہی نہ شیئر کر پاتی، خداوند کا کلام نہ شیئر کر پاتی، لیکن اس نے مجھے بچایا۔ میرے اوون میں آگ لگ گئی تھی، ہمارا الیکٹرک اوون ہوتا ہے تو اس میں آگ لگ گئی تھی، اور اس آگ میں اس کو بجھانے کی بجائے میں اس پہ پانی ڈال رہی ہوں کہ وہ بجھ جائے، وہ بجھ نہیں رہی ہے، وہ بڑھ ہی رہی ہے آگ، لیکن خداوند نے اس سچویشن میں آ کے مجھے نکالا اور مجھے بچایا، اور بعد میں مجھے بتایا کہ وہ جو آگ تھی وہ آگ تھی، لیکن میں اس سچویشن میں آ کے میں نے تجھے بچایا ہے۔ تو خداوند کا شکر ہے کہ خداوند اتنا پیار کرتے ہیں، وہ مجھے نہیں، وہ آپ سے بھی پیار کرتے ہیں۔ ایچ اینڈ ایوری ون پرسن رائٹ ناؤ ہیئر، He loves us، وہ ہمیں بہت پیار کرتے ہیں، اور ہمیں صرف اپنے دل کو ان کے آگے کھولنا ہے، اور دیکھو وہ آپ کی لائف کو کیسے بدل دیتے ہیں۔ And I pray this year everyone، ہر کسی کی لائف میں خداوند ایسے ہی کام کریں گے جیسے خداوند نے میری لائف میں کیا ہے۔ So hallelujah، we give all glory to His name، اسی کا نام جلال کے لائق ہے اور ہم لوگ ستائش کے لائق ہیں۔ So I'm just gonna quickly pray for everyone and then I'm gonna finish it off۔ خداوند تیرا شکر ہے خداوندہ، میں دعا کرتی ہوں خداوندہ، یہ جو زندہ کلام میں نے تیرا شیئر کیا ہے خداوندہ تیرے لوگوں کے ساتھ، خداوندہ تو ہم سے بہت پیار کرتا ہے خداوندہ، میں دعا کرتی ہوں خداوندہ اس نئے سال میں خداوندہ تو ان سب کی زندگیوں کو بدلنا، وہ پیار جو تو نے خداوندہ مجھ سے شیئر کیا
है खुदावंद इनकी लाइफ में भी खुदावंद रिवील करना, reveal yourself to him, to them, Lord Jesus Christ, each and every one here. Lord, bless them, each and every one, Lord. I surrender them into your hand, Lord Father. You have your ways in their life. In New Year, they will have the new beginning, Lord Father. They will experience your goodness. मैं तेरे ही नाम से मांग कर पा लेती हूँ, आमीन.